چلا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قابو میں دے دیتا ہے۔ اللہ پاک کی شان جو قرآن کریم میں جو اس کا ذکر ہوا اس کا بیان کیا گیا ہے اس وقت، اور ابھی کچھ دیر کے بعد اس کے نحر کرنے کا بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ شعر جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے، اور جہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اونٹ نے جو ایک تعلق قائم کیا ہے، نعت کا اگر وہ شعر سنا دے۔ ہر ایک کی آرزو ہے مجھ کو، ہر ایک کی آرزو ہے مجھ کو پہلے ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں کرنے والے عید قربا میں۔ ذوق نعت کا شعر ہے جی، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ۔ یہ پہلے چلیں شعر بھی سنائے اور یہ اونٹ کی ٹانگ باندھی جا رہی ہے۔ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ حضور یہ منظر یہاں بھی ہے اور اس شعر بھی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس منظر کا بھی ذکر ہو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹ 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے، اور باقی حضرت مولا علی شیر خدا کو اجازت دی۔ تو ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہر فرمائے۔ اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں۔ تو پیارے آقا کی دشانی کچھ اور ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہر ہونے کا جو لطف ہے زندگی میں وہ لطف کہاں۔ ابھی جو منظر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ میں اسی میں جی وہ غور کر رہا تھا کہ نزا کی سختیاں جب ہوں وارد ہوتی ہیں نزا کی سختیاں، تو ان بندہ جو ہے اس کو فرشتے باندھ دیتے ہیں، ورنہ یہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے۔ تو وہ منظر یہاں ہے کہ اس کو باندھ رہے ہیں کہ اگر اس کو یہ منہ نہ باندھیں تو یہ نقصان پہنچا دے، لیکن یہ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جو نزا کی سختیوں کا مقابلہ کر سکے۔ نزا کی سختیاں اس سے بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے اس عمل جب ہو رہا تھا اس کو نزع بولا جاتا ہے، نزع روح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں۔ ان کو جانوروں کو کلمہ پڑھنا یا ایمان کفر اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انسان کے لیے مسائل ہے۔ مسلمان کے لیے ایمان ساتھ لے جانا، سلامت لے جانا، یہ ایک بہت بڑا مطلب انہیں چیلنج ہوتا ہے۔ رضوان بھائی کیسے ساتھ دے جی، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور نزا کی سختیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے احتیاط کرتے ہوئے 2 اونٹ چونکہ نہر ہوں گے، جی۔ ایک اونٹ ہم یہاں سے دوسری جگہ روانہ کر چکے، اور جو پہلا اونٹ ہے اس کا سجاوٹ کا تقریباً اتار لیا ہے۔ امیر علیہ سن یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ اونٹ کن کے نام پر نہر ہوگا؟ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام،
हजरत बीबी हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा और सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान और मेरे वालिदैन वालिद साहब हाजी अब्दुल रहमान और वालिदा अमीना, सैयदी कुतुब मदीना। नहर कर दें हम? जी ठीक है, पानी डालें। घर के अंदर अगर चार अफराद बड़ा जानवर लाए हैं तो क्या अगर 4 ही हिस्से मेंशन कर दिए जाएं, 3 छोड़ दिए जाएं, इस तरह भी कुर्बानी हो सकती है? या 7 हिस्से ही, चाहे वो इसाले सवाब के हों या किसी भी हो, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है? ये वो जगह थी जहाँ पर पानी जहाँ डाला गया वहीं पर नहर किया जाता है, लेकिन जो खून निकलने का नहर का जो मंजर है वो हम आपको नहीं दिखा सकेंगे। ये कुछ पॉलिसीज होती हैं मीडिया की कि इस तरह नहर होना और खून का निकलना नहीं दिखाया जा सकता। ऊँट को नहर करना सुन्नत है और ये लब्बा जो होता है यहाँ गर्दन के नीचे, तो यहाँ छुरी भोंकी जाती है, इसको ज़बा नहीं किया जाता। तो छुरी भोंकने से ये कि यहाँ नरम होता है, यहाँ गोश्त नहीं होता, तो आसानी से छुरी चली जाती है और उन रगें काट ली जाती है। नहर कर दिया अल्लाह। 3 जगह से फिर इसको ज़बा करते हैं लोग, बाद लोग 7 जगह से करते हैं। ये बिला वजह की तकलीफ है, ऐसा ना किया जाए, बस इसी से ठंडा हो जाता है। ये ऊँट नहर हो चुका नहर है, से अब इसका खून निकलता रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जमीन पर आ जाएगा। ऊँट बढ़ गया होता और ईद कुर्बान में ऊँट बढ़ गया होता और ईद कुर्बान में काश दस्त आका से नहर हो गया होता, काश दस्त आका से नहर हो गया होता। जागनी की तकलीफें ज़ब्ह से बढ़ कर जांचनी की तकलीफें ज़ब्ह से बढ़ कर काश मुश्किल के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता, मुश्किल के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता। काश के में दुनिया में पैदा ना हुआ होता। आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है। आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है।
مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا تھا، شور اٹھا